اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل بالقرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع دونوں کو بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیسے یہ لوگ لے کے آئے تھے، اور کیسے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بہت شکایت کر رہے تھے وہاں کے ماحول کی، مطلب وہ لوگ مکے کو بہت مس کر رہے تھے، وہ لوگ مدینے کے اس یثرب کے ماحول میں نہیں رہ پا رہے تھے۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی تھی، ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں کی بیماری کو شفا کر دیا۔ اور آج اگر ہم لوگ جائیں گے مدینہ المنورہ تو سب سے بہترین جگہ ہے، مطلب بہت سکون حاصل ہوتا ہے وہاں پر، مکے کے مقابلے میں وہاں کا موسم، وہاں کا ماحول بہت سکون دہ اور امن رہتا ہے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ المنورہ لے کے جائے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 یا 18 مہینے کے بعد قبلے کا رخ بدلنے کا حکم آیا۔ کیوں؟ پہلے قبلہ کدھر تھا؟ پہلے قبلہ تھا مسجد الاقصیٰ کی طرف، یعنی کہ مسجد الاقصیٰ جو فلسطین میں ہے وہاں پر تھا، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم بھائی بہنوں کو آزاد کرے، آمین اللہم آمین۔ تو وہاں پر فلسطین میں تھا، مسجد الاقصیٰ کی طرف تھا پہلے قبلہ۔ تو اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ایسے نماز پڑھتے تھے کعبہ اور مسجد الاقصیٰ دونوں طرف قبلہ ہو، تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو اب کعبے کا اور یہ مکے کا اور فلسطین کا دونوں الگ الگ دشا میں ہو گئے، یعنی کہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں ہو گئے، جس کی وجہ سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صرف ایک ہی طرف رخ کر سکتے تھے، تو وہ مسجد الاقصیٰ ہی تھا۔ جب تک قبلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مکے میں تھے، کعبے کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، جب آپ اپنا چہرہ اوپر کرتے ہیں آسمان کی طرف تو ہم آپ کو وہ قبلہ دیتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، مکے کو قبلہ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب جتنے بھی، اب ہم لوگوں نے کل کچھ لوگوں کے انتقال کے بارے میں بھی دیکھا تھا، تو وہ لوگوں نے تو کبھی مکے کی طرف قبلہ کیا ہی نہیں تھا، سب لوگوں نے تو اب تک مسجد الاقصیٰ کی طرف قبلہ کیا تھا، تو کیسے وہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر کو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرے گا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف بھی ہے، مغرب کی طرف بھی ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے ادھر تم رخ کرو اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی کہ مشرق اور مغرب تمام اللہ تعالیٰ کی طرف، تم جہاں کہیں بھی دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر مکے کو ڈائریکشن قبلہ بنایا؟ کیونکہ تمام لوگ ایک ہو، مطلب کوئی
ہاں میں اس ڈائریکشن میں پڑھوں گا، میں اس ڈائریکشن میں پڑھوں گا، یہ آگے چل کر بحث نہ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ چن لیا ہے، وہ ہے کعبے کو۔ اور یہودی خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو، کعبے کو کیوں چنا، کیونکہ کعبہ بہت مقدس ہے۔ وہ لوگ بھی جانتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کی بنیادیں ڈالی تھی کہہ کر۔ تو یہودی بھی جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے جب کعبے کو چنا قبلے کے جیسا، تو وہ بھی جانتے تھے یہ حق ہے کہہ کر، اور وہ یہ بھی جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے حق ہے کہہ کر۔ انشاءاللہ میں ایک واقعے کے بارے میں بتاؤں گی، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ان سے بھی ہم لوگ سمجھ جائیں گے کیسے یہودی پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی ایمان نہیں لا رہے تو آپ غم مت کریے، پتہ ہے وہ آپ کو کیسے پہچانتے ہیں، جیسے وہ اپنے سگے اولادوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی کہ سگے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح آپ کو پہچانتے یہ لوگ کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیتیں ہیں۔ تو اس کے بعد اب قبلے کی رخ کا ایسا ہوا تھا، قبلے کی رخ کا واقعہ یہ تھا۔ اب اس کے بعد اذان کا واقعہ۔ اب تک نمازیں فرض ہوئی تھی، وضو کیسا کرنا جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، نمازیں کیسی پڑھی جائے یہ بھی سکھایا گیا تھا، ایک دن اول وقت پہ اور دوسرے دن آخری وقت میں۔ اب اذان کا، اب یہ لوگ سب ایک جگہ کون سے وقت پہ جمع ہوں گے، مطلب سب لوگ اب یہاں پر مسجد مدینے میں سب لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے نا، تو سب لوگ کب جمع ہوں گے، اس کے لیے کچھ اشارہ چاہیے سب لوگوں کو کہہ کر۔ اب صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ جھنڈا لہرائیں گے جس کی وجہ سے سب کو پتہ چل جائے گا یہ نماز کا وقت ہے اور سب لوگ آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، تو پھر دوسرے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ آگ جلاتے ہیں، تو یہ کہا نہیں نہیں یہ ہم لوگ آگ نہیں جلائیں گے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم لوگ گھنٹی بجائیں گے، نہیں نہیں گھنٹی نہیں بجائیں گے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ پنگی بجائیں گے، مطلب ہارن رہتا نا ویسا پنگی بجائیں گے، تو وہ بھی صحابہ کو پسند نہیں آیا۔ تو یہ کچھ بھی وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے اب ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ عبداللہ ابن زید۔ تو یہ صحابہ کیا کرتے تھے، سب لوگوں کو نماز کا جیسے وقت ہوتا تھا تو سب کے گھروں کے پاس جا کے الصلاۃ 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 کہہ کر کہتے تھے، یعنی کہ نماز 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 کہہ کر وہ کہتے تھے، تو سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہو رہا تھا، اب کچھ بھی یہ لوگ فکس نہیں کرے تھے سب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے کہہ کر، تو الصلاۃ 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 کہتے تھے۔ اسی طرح یہ صحابہ کہتے تھے، عبداللہ ابن زید الانصاری رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی دین کا کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی بھی کچھ بھی چھوٹا موٹا ہو یا دین کا کام ہو یا کسی کی مدد ہو، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے ایمان کو، اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو بدلہ دیا، انہی کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان دی۔ سبحان اللہ، مطلب ہم لوگوں کو اذان کہاں سے ملی، یہ صحابہ کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن زید یہ سب کو بلاتے تھے نا نماز کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا، ان کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اذان سنائی۔ تو ان کے خواب میں ایک شخص آتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتے تھے، اور انہوں نے پوری اذان پڑھی جو آج ہم سنتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انہی کے خواب میں بتایا گیا تھا۔ جب ان کے خواب میں بتایا جاتا تو یہ صحابہ صبح میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا جس کو بھی کوئی خواب آیا تو بتائیں کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعمیر کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ اذان ہوئی ہے، مطلب ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہیں تم یہ الفاظ کہہ کر تم لوگ نماز کے لیے جمع ہو، یہ اذان ہے کہہ کر ایک شخص نے میرے خواب میں آ کر کہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ رؤیا حق، یہ خواب سچ ہے کہہ کر فرماتے ہیں، تو یہ خواب سچ ہے کہہ کر فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو، تم یہ خواب کس کو سناؤ، جاؤ جا کر بلال کو کہو کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی ہے کہہ کر فرماتے ہیں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو چنا جاتا ہے اور یہاں سے وہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، یعنی کہ بلال رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ اور صرف یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر ایک
مقدس مسجدوں میں بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی ہے، پہلے مدینہ میں، پھر مکے میں فتح مکہ کے وقت انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے، پھر آگے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مدینے میں نہیں رہنا چاہتے تو فلسطین جاتے ہیں، وہاں پر بھی مسجد الاقصیٰ میں محمد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے انتجا پر، ریکویسٹ پر۔ تو یہاں پر جب بلال رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ کیا اسلام کے لیے، یہ بہت کچھ کرے تھے اسلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا۔ تو 3 مقدس مسجدوں میں اذان دینے والے تھے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ۔ تو علماء کہتے ہیں جب یہ بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب بلال رضی اللہ عنہ یہ 3 مقدس مسجدوں میں اذان دے سکتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مسجدوں میں گئے تھے، یعنی کہ جو مشرک نہیں مان رہے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اقصیٰ لے کے گیا، یہ علماء بتاتے ہیں کہ لے کے گیا تھا ان کو، ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کے سفر میں مسجد الاقصیٰ لے کے گئے تھے، کیونکہ جب بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے 3 مسجدوں میں بھی اذان دیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 مسجدوں میں لے کے گیا کہہ کر انہوں نے فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تھا یہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کیسے بنے۔ پھر سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اب انشاءاللہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ فارس کے تھے، پرشیا کے تھے، تو ان کے بارے میں دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ تو یہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پرشیا کے تھے، فارس کے تھے، تو ان کے والد جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ان کے پسندیدہ بیٹے تھے، تو ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے جاؤ جا کر دیکھو، یہ بڑے تھے وہاں کے سردار تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ اور سلمان جا کر دیکھو کہ یہ آگ بجھی ہے یا ویسے ہی چالو ہے کہہ کر فرماتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں ہمیشہ یہ جا کے دیکھ کے آتے تھے کہ آگ بجھی ہے یا چالو ہے۔ یہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ یہ ہم اس آگ کی پوجا کرتے ہیں اور یہ آگ ہماری حفاظت کرے بنسبت ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہہ کر انہیں یہ پسند نہیں آتا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں ایک بار باہر جاتے ہیں اور عیسائیوں کا طریقہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، جب دین کون سا تھا، یہ عیسائیوں کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے جب تک، تو یہ جا کر دیکھتے ہیں تو عیسائیوں کا دین بہت پسند آتا ہے، یہ عیسائیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے والد کو جا کر بتاتے ہیں، تو ان کے والد بہت غصہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی سردار ہوتا ہے اور ان کا بیٹا الگ دین اختیار کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ معمولی گھروں میں اگر کوئی گھروں میں ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا، جب کوئی جیسے کہ آج کل امیر باپ کی بیٹی یا بیٹا اس کے دین کے خلاف جا کر دوسرا دین اختیار کرے تو کتنا مشکل ہو جاتی ہے ان شخصیتوں کو۔ ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا تھا، تو یہاں بھی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جب دین اختیار کرنا چاہتے تھے عیسائیت، تو ان کے والد بہت غصہ ہو جاتے ہیں، ان کو روم میں بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے لے کے چلے جائیے کہہ کر یہ چٹھی لکھتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو انہیں وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چرچ میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، گرجا گھر یعنی کہ چرچ میں رہتے ہیں، سیکھتے ہیں وہاں کے بڑے سے، جو وہاں کے فادر ہوتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں، پھر ایسے ہی جب ایک کا انتقال ہوتا ہے دوسرے کا انتقال ہوتا ہے تیسرے کے پاس، ایسے ہی سیکھتے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد کیا کروں کہہ کر جو آخری فادر رہتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں، تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو انہوں جواب دیتے ہیں، وہاں کے عیسائیوں کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو ایک کھجوروں کا درخت ہوگا اور جہاں پر پہاڑوں کے بیچ میں ایک ریگستان ہوگی، وہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، تم وہاں پر جاؤ اور ان پر ایمان لے کے آؤ کہہ کر، یہ ہماری کتاب میں موجود ہے کہہ کر وہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب لوگوں کو پتا تھا وہ یثرب ہی ہو سکتا ہے کہہ کر، بہت زیادہ لوگ یہودی اسی لیے یثرب میں آئے ہوئے تھے کیونکہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی یہیں سے آنے والے کہہ کر۔ تو سلمان الفارسی کچھ لوگوں کو چٹھی لکھتے ہیں جب تم لوگ یہاں جا رہے ہو یثرب کو تو مجھے لے کے جانا کہہ کر، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں انہیں راستے میں اکیلا نوجوان کو دیکھ کر باندھی بنا لیتے ہیں، ان کو غلام بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ جو یہودی ہے ان کو یہ غلام کو یعنی کہ اب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو ایک کو بیچتے ہیں، وہ
تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پوچھتے اس عیسائیوں کے بڑے سے کہ میں اس آخری نبی کو کیسے پہچانوں، مجھے نشانیاں بتائیے۔ تو وہ عیسائیوں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ 3 نشانیاں بتاتے ہیں۔ ایک کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ صدقہ اور زکوٰۃ قبول نہیں کرتے، دوسرا وہ تحفے تحائف قبول کرتے ہیں، تیسرا ان کے کاندھے کے پاس ایک چھوٹی مطلب ایک نشانی ہوگی، وہ خاتم النبیین والمرسلین کی ہوگی، مطلب یہ آخری انبیاء ہے کہہ کر، تو یہ 3 نشانیوں سے تم پہچان لو گے۔ تو اس طرح جب بتاتے ہیں وہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں چٹھی، جب بھی آپ لوگ جا رہے یثرب مجھے لے کے جائیے، تو یہ اکیلے نوجوان کو دیکھ کے ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ جب سلمان الفارسی کو غلام بنا لیا جاتا، ان کو یہودیوں کو بیچتے۔ یہ یہودی کیا کرتا ہے، اپنے ایک یہودی رشتہ دار کو تحفے میں دیتا ہے اس غلام کو، یعنی کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں غلام کے جیسا دیتے ہیں۔ وہ یہودی پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں، وہ یہودی یثرب میں ہوتے ہیں۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے یثرب کو، مدینہ کو، تو یہ جو یہودی اور اس کے رشتہ دار جو بھی ہے یہ بولنے لگتے، دیکھو آخری نبی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی مکہ سے چنا کہہ کر۔ تو جب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سنتے تو چیخ اٹھتے ہیں، اور وہ ان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا، تم خاموش رہو اور اپنا کام کرتے جاؤ، تم غلام ہو کہہ کر وہ کہتا ہے۔ تو جب سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہے، تو وہ جاتے ہیں، انہیں یہ 3 ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پہلا کہ وہ جا کے کچھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ صدقہ نہیں، تحفہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لیتے ہیں۔ پھر جب میں نے بولا تھا نا کچھ لوگوں کا انتقال ہوا تھا مدینے میں، تو ایک جب انتقال ہوا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کو لے کے جا رہے تھے، تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں وہ کاندھا دکھ جائے تو وہ دیکھ لیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے یہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا تھوڑا سا نیچے کرا تاکہ وہ کاندھا دکھ جائے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو۔ تو وہ جیسے دیکھتے ہیں اور چیخ اٹھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ نبی ہے کہہ کر، اور بہت خوش ہوتے ہیں، خوشی سے رونے لگتے ہیں، کیونکہ اتنے دن سے، اتنے سالوں سے جو نبی کا انتظار کر رہے تھے وہ دکھ گئے کہہ کر، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے سلمان، تم اپنی غلامی، اپنی آزادی کو کیوں نہیں خریدتے؟ تو وہ جا کر کہتا ہے کہ مجھے آزاد ہونا ہے کہہ کر۔ تو وہ کہتا ہے، جو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم 300 کھجوروں کے درخت اگاؤ اور ایک بھی نہیں مرنا چاہیے، 300 کھجوروں کے درخت ہونا مجھے، اور کچھ دینار مانگتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو یہ کچھ دینار ہے کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے سلمان، تم وہ بیج مت بو جب تک میں نہ آؤں، کیونکہ میں اس بیجوں کو ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 300 بیج ڈالے تو ایک بھی درخت ضائع نہیں ہوا، پورے درخت اگے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کیونکہ وہ زمانے میں یثرب میں پودوں کا اگنا آسان نہیں تھا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مر جاتے، 300 کے 300 اگے تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔ اس طرح سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ اپنی آزادی کو خرید لیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواقع ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔